خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، اسلامی تاریخ کی اول العزم عبقری شخصیت، خسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دماد علی المرتضیٰ، رسالت کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمرو بن ہشام۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے، ہاتھ باندھے سیدھے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے تو دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف نعروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہر طرف بخے بخے کی صدائیں گونجیں، جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں، جس کے رعب اور دبدبہ سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے۔ بے شک یہ مرد کلندر کھلے آسمان تلے تن تنہا تلوار اور کورا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا، جس راستے سے عمر گزرتا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینہ کو ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے، 644 تک اس عہدہ پر کام کیا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا راتوں کو جاگ کر رایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیات مبارکہ نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کروانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو، آئے۔ عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے۔ آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرا خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ واضح کیا اور جلاوطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔
اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا۔ جب ابو لولا نامی شخص نے خنجر مار کر حضرت عمر کو زخمی کر دیا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ کسی طبیب کو بلاؤ جو آ کر میرے زخم کو دیکھ لے۔ لوگوں نے ایک عرب طبیب کو بلایا۔ اس نے حضرت عمر کو کھجور کا شربت پلایا تو وہ خون کے ساتھ مل کر ناف کے نیچے موجود زخم سے نکل گیا۔ حضرت ابن عمر نے بنو معاویہ سے تعلق رکھنے والے ایک انصاری طبیب کو بلایا۔ انہوں نے حضرت عمر کو دودھ پلایا تو اسی طرح وہ دودھ بھی سفید پیپ کی صورت میں زخم سے خارج ہو گیا۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت عمر کو طبیب نے کہا، اے امیر المؤمنین، آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، میرے اس بھائی نے سچ کہ جو بنو معاویہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتا تو میں اس کی تکذیب کرتا۔ یہ بات سن کر لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں کو روتا دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا، رونا بند کرو، جس کو زیادہ رونا آئے وہ باہر چلا جائے۔ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ معزز سامعین، اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریت، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، فاتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔